السلام علیکم پیارے دوستو، یقین کرو یہ پروگرام لگا ہوا ہے اس وقت ٹی وی پہ، جو وہ بتا رہے ہیں نا آئی ایم ایف کی شرائط، الامان و الحفیظ، بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری، آئی ایم ایف کی مزید سخت شرائط، اور انہوں نے کہا ہے کہ $4 ارب تو پہلے کہیں سے لے کے آؤ، جن کی ایل سیز وغیرہ کھولو۔ افغانستان میں $124 کا ڈالر نیچے گرتا گرتا $90 پہ آ گیا ہے، 90 افغانیوں کا $1۔ پاکستان سے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ $1.5 کروڑ روزانہ کی بنیاد پہ ادھر جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے بھئی؟ وہاں تو ڈالر سستا ہے، یہاں مہنگا ہے، تو کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کی حکومت بھی اب ہم سے اچھی ہو گئی ہے۔ اتنی سخت شرائط بتا رہے ہیں، بجلی کی، پانی کی، گیس کی، یہ پیٹرول کی، یار عوام تو مر جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ نا دستخط کرنے سے پہلے نا یہ روزانہ کی بنیاد پہ کچھ لوگ باہر نکلیں، انجمن تاجران والوں کو کہہ رہا ہوں باہر نکلیں، سٹوڈنٹ باہر نکلیں، عام پولیٹیکل پارٹیاں باہر نکلیں اور یہ اعلان کریں کہ ہمیں آئی ایم ایف منظور نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ہم نے سود پہ قرضے نہیں لینے۔ اور جو میں نے سکیم دی ہے آپ کو کہ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ 2 بندے اور لگائے جائیں یا 3 بندے اور لگائے جائیں، وہ چندہ اکٹھا کر کے آئی ایم ایف کو قسطیں دے کے جان چھڑائے اس سے، نہیں تو یقین کرو ادھر خودکشیوں سے، زلزلوں سے بھی زیادہ یہ نقصان دہ ہے، زلزلوں سے بھی زیادہ۔ وہ دیکھیں تو صحیح وہ کیا کہہ رہے ہیں، بالکل آپ کو سمجھ ہی نہیں ہمیں آ رہی کہ یہ ہم اس کے جناب مان رہے ہیں۔ بالکل یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ میں نے اتنی اچھی آپ کو تجاویزیں دی ہیں کہ لوگ باہر نکلے۔ پہلے تو یہ لوگ باہر نکلے، کل سے کہ آئی ایم ایف واپس جائے، ہمیں نامنظور نامنظور نامنظور۔ یہ لوگ نکلیں، این جی او نکلیں، چھوٹی بڑی پولیٹیکل پارٹیاں نکلیں، بینر لگائے جائیں ہر جگہ پہ، سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں پھیلائیں، بلائیں سوشل میڈیا پہ لوگوں کو کہ آئی ایم ایف نامنظور نامنظور۔ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں ہم، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ آپ یقین کریں یہ اتنا خطرناک پروگرام ہے کہ ہم ڈیفالٹ بھی کر جائیں گے اور ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اور اگلے مہینے پھر قسط آئی پڑی ہوگی۔ ملک سنوارو، قرض اتارو کی طرح کا ایک سکیم چلائی جائے اور پاک فوج اس میں شامل ہو۔ میں نے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کتنے دنوں سے، عام لوگ بہت اس کو پسند کر رہے ہیں، عام لوگ پسند کر رہے ہیں، لیکن کوئی کسی کارنر سے آواز نہیں آ رہی۔ تو خدارا اس چیز کو آگے بڑھائیں اور آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ کریں یار، پاکستانی عوام پس کے مر جائے گی۔ جیب وچ نہیں دھیلا تے کر دیے میلا میلا۔ اوپر سے آج پی ڈی ایم کی ملاقات ہوئی ہے، میٹنگ، اور انہوں نے یہ طے کیا ہے، پی ڈی ایم والوں نے، یہ دوسرا مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم جی عدالتوں میں کیس کریں گے اور عدالتوں کو کہیں گے کہ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، اور ہم اسمبلی کا جو یہ گیپ ہے نا یہ نہیں ڈالنا چاہتے، 4 صوبوں کے اکٹھے الیکشن ہوں۔ بے شک ڈیٹ نومبر کی ہے نا، تو اکتوبر اور ستمبر کی ڈال لیں، عید کے بعد کی۔ تو اس کو بیلنس رکھنے کے لیے، سسٹم کو بیلنس رکھنے کے لیے یہ آج پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہیں ان کو ہم عدالتوں میں چیلنج کریں گے۔ آپ کیسے چیلنج کریں گے؟ آپ کو کون ریلیف دے گا؟
کہ نہیں ہونا چاہیے، عدالت کہے گی نہیں ہونے چاہیے. ہاں، جو انہوں نے پٹیشنیں دائر کی ہوئی ہیں وہاں تکڑے وکیل ڈالیں. جو یہ کہتے ہیں الیکشن کروائیں، وہاں پہ دفاع کرنا آسان ہے آپ کے لیے، یہ دفاع مشکل ہو جائے گا. ہاں، عمران خان کے اور ان کے خلاف ہر جانے کے دعوے کریں، جگہ جگہ لوگوں کو آپ بتا ہی نہیں سک رہے کہ یہ انہوں نے اپنی ذاتی خواہش کے لیے، چودھری پرویز الہی نے، محمود خان نے اور عمران خان نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے اپنے مطلب کے لیے. 4 مہینے 6 مہینے صبر نہیں کر سکے یہ. اس لیے جو انہوں نے کیس دائر کیے ہوئے ہیں نا، وہاں پہ کریں، وہاں پہ پورے پینل وکیلوں کا کھڑا کریں اور وہاں پہ مقابلہ کریں. عدالتیں آپ کو یہ ریلیف نہیں دیں گی کہ آپ جائیں گے کہ الیکشن نہ ہو تو آپ کہیں نہ ہو. آئین میں لکھا ہوا ہے. میں نے صبح ایک ویڈیو بنائی ہے کہ مالی ایمرجنسی لگائیں مالی ایمرجنسی. کچھ آپ ہلے جلیں. آپ کو جو آج میں یہ پی ڈی ایم کے اجلاس کا سن رہا ہوں نا، آپ کو اس طرح ریلیف نہیں ملے گا. آپ ان کا ایک تو مقابلہ کریں، مالی ایمرجنسی لگائیں، اور کہ جی ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں. سعد رفیق صاحب کہہ رہے تھے کہ ریلوے میں تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ان چیزوں کو عوام تک پہنچائیں. عمران ریاضی روز آپ کو نیا کٹا کھول دیتا ہے، آپ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ہاں جی، جیل بھرو، تحریک تو یہ تو وہ تو روز نیا کٹا کھولتا ہے. خدا کے لیے کوئی پاکستان کا بھی سوچے. آئی ایم ایف سے معاہدہ پاکستان کے خلاف ہے، عوام کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی آرمی چیف کی ڈیوٹی لگائی جائے، بجائے یہ کہ ہم انتظار کریں کہ جناب پتہ نہیں مارشل لاء لگ جائے گا تو یہ مالی ایمرجنسی نافذ کریں اور پھر عدالتوں کو بتائیں کہ بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. عمران خان کے پاس پیسے ہیں تو دے پیسے. الیکشن کرواتے ہیں، دے پیسے. جو یہودیوں سے اور انڈیا سے لیے ہوئے نا اس کے پیسے بھی ضبط کرو. ان کو نہیں آ رہی سیاست، ان کو پی ڈی ایم والوں کو نہیں آ رہی. میں بتا رہا ہوں آپ کو، ان کی کوئی لائن اور لینتھ صحیح نہیں ہے. اتنی سخت شرائط ہیں کہ میں تو سن کے تو کانپ گیا ہوں، یقین کرو. لہذا یہ جو ہے اس کو آگے 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 کریں. اور یہ آئی ایم ایف نامنظور کا نعرہ لگا دیں، کل بینر لگا دیں جو لگانے ہیں. میں بھی 10-12 لگا دوں گا، لیکن آپ بھی لگوائیں، آپ ہی ہمیں حکم کریں، ہم آپ کے بھی لگائیں. آپ اپنے نام سے نہیں لگانا چاہتے، ہم جسٹس پارٹی کی طرف سے پورے پاکستان میں لگانا چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نامنظور نامنظور نامنظور، الیکشن نامنظور نامنظور نامنظور، یہ والا ہونا چاہیے. یہ پی ڈی ایم ڈھیلی سونا باتیں کر رہی ہے، ڈھیلی ان کے حملوں کا جواب ڈھیلے طریقے سے دے رہی ہے. ہو کتنا چیخیں چلائیں سر، ہم کتنا چیخیں چلائیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک ملتے ہیں. اپنے کمنٹس میں جو جواب مجھے دیتے ہوتے ہیں آپ دیں. 03-00472-5752 یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے. اور میں روزانہ بتاتا ہوں، تو آج بھی 2 بندوں نے مجھے فون کیا کہ سر جی تھوڑا نا کی ہے. میں کہا ٹھیک ہے. وہ کہتے جی ساری رات ہیر رانجے دی کہانی چلی سی تے سویرے انہیں اٹھ کے پوچھے کہ ہیر منڈا سی یا کڑی سی. روز بتاتے ہیں آپ کو بھائی. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، قانونی مشاورت کے لیے بھی ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. قانونی ٹی وی پہ بھی حاضر ہے، نام بھی بتا دیا ہے. اور یہ اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ کریں. پورے پاکستان میں بینر لگائیں، جو کہیں لگا سکتا ہے لگاؤ. اور اس بات کو پھیلاؤ کہ جناب چندہ اکٹھا کر کے آئی ایم ایف کو پاکستان سے نکالیں. اور چندہ وہی آرمی چیف جو ہمارے ہیں وہی اکٹھا کر سکتے ہیں.